ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ جاءهم بأسنا انفروا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست یارے چار یارم تابع النبی مذہب منفی دارم ملت حضرت قدیم آپ پائے غوث اعظم زیر سایہ برولی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال عثمان ضیائے شمل جمال محمد حیدر بہار باغے افسان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہے تو کارساز میرا پاک ذات غریب نواز اللہ واحد لا شریک بے مثل مالک خالق خلق تبارک اللہ تیرے در تے سیس نوان والا خدا جگ دے رجوندار فرماتے ہیں کہ جو حضور کی عزت پہ پہرا دے نا تو وہ کائنات میں اس کا مقام بھی جانا ہو جاتا ہے بالکل الگ ہو جاتا ہے اس کو جانتا کوئی نہیں ہوتا لیکن جب وہ حضور کی عزت پہ پہرا دے تو پوری دنیا میں پھر اس کا ایک مقام ہو جاتا ہے کیسے وہ غازی صاحب جنہوں نے امریکہ کے اندر ملعون مشتی پر جب حملہ کیا تو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا جب وہ 15 خنجروں کے وار کیے نا تو پوری دنیا میں جناب ان کی جناب
غازی غازی ہو. ابن عالم شاہ سے فرماتے ہیں جو بھی کائنات میں جس قسم کا بھی جس طرح بھی حضور کی عزت میں پہرا دے گا نا اس کا مقام بالکل جدا گانا ہو. کانسٹیبل نوکری کرتا ہو کوئی نہ جانتا ہو لیکن کوسار مارکیٹ میں اسکائش گولیاں ٹپا دے تو پوری دنیا میں ممتاز قادری ممتاز قادری. کوئی جانتا نہ ہو لیکن حضور کی عزت کے لیے اسد قذاب کو سائل چھرے مارے تو غازی تنویر قادری غازی تنویر قادری. یہ ہے کہ کارم صاحب فرماتے ہیں کہ تیرے درد سیس نوام ہوندا جگ دے وچ ہوندا 12,000 شے چل رہے ہوں گولیوں کی بوچھاڑ ہو ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو تو پھر ایک عالم شاہ صاحب فرماتے ہیں اس میں جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا اسے خادم حسین کہتے ہیں اور پھر پوری دنیا میں ان کا مقام جدا کرنا. حضور کی عزت کے لیے گھر سے گھسیٹا جائے تو پھر خادم حسین کا بالکل مقام ہے جدا کرنا. جب تک سورج چاند رہے گا بجلی تیرا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا بجلی تیرا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا بجلی تیرا نام رہے گا. آپ سے صرف دو باتیں کرنی ہیں وہ باتیں کرنی ہیں حضور کی عشق اور محبت کی. مجھے اور کوئی باتیں نہیں آتی. ہمیں بابا جی کی سبق سنا کرتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. وہ ترخانوں کا پتر کوئی نہیں جانتا تھا لیکن حضور کی عزت پہ پہرا دیا راج بال کو ٹپایا تو پھر پوری دنیا میں غازی الدین شہید غازی الدین شہید ہو گئی. پھر اس سے بھی بڑا کام پیر جماعت علی شاہ صاحب بوڑھے سید تھے انہوں نے غازی الدین شہید کے پاؤں کو چوم کر پوری دنیا کو بتا دیا اور سیدوں کو پیغام دے دیا کہ جو اپنے نانا کی عزت پہ پہرا دے نا اس کے تم لوگوں نے پاؤں چوم لیے. یہ ہمیں پیر جماعت علی شاہ صاحب نے یہ ہیں سید جنہوں نے پاکستان بنانے میں بھی کردار ادا کیا اور جب حضور کی عزت پہ پہرے دینے والا غازی الدین شہید کا جب وقت آیا دیدار ہوا تو انہوں نے کہا میں نے چہرہ نہیں دیکھنا اس نے میرے نانا کی عزت پہ پہرا دیا میں نے اس کے پاؤں چوما. ایسے نہیں ہم غازیوں کا تذکرہ کرتے ہم ایسے غازیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. وجہ یہی ہے کہ انہوں نے حضور کی عزت پہ پہرا دیا. پھر علامہ اقبال کو پھر قلندر لوہری ہے تو پھر اس کی بات یہ الگ ہے. وہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ سب کچھ اسی کا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت جو ہے نا وہ دو بندوں کو نہیں دیتا. یہ آپ نے اپنے ذہن میں اٹھا کے رکھنی ہے. آپ کہتے ہیں نا فلاں بندہ نہیں کھڑا ہوا یا فلاں بندہ نہیں. اقبال کہتا ہے کہ دو بندے ایک لالچی بندہ جس کو ہوگا جناب کیا ملے گا کیا پکا ہوگا کیا ملنا ہے اور ایک وہ بندہ جو پوچھے گا ہر وقت اس کی جناب ٹانگیں کم پکا رہی ہوں گے پتہ نہیں اب کیا بنے گا حالات کیسے بنیں گے کیا ہوگا. اقبال کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان دو بندوں کو اپنے حبیب کی محبت دے. پھر جو یہ لوگ تھے نا 300 میل بھی مقام شوق سے عبداللہ بن بھائی واپس آ گیا مقام شوق سے واپس آ گیا تو حضور کو چھوڑ کر مقام غزوہ احد میں اور جو حضور کے غلام تھے حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ حضور نے فرمایا جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلح حبال من شئتا ودا حبال من شئتا سال من شئتا عاد من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا. یا رسول اللہ آپ بدر کی بات کرتے ہیں آپ حکم فرمائے ہم کیسے اور کس طرح سے بھی جنگ چھیڑ دیں. آپ حکم فرمائے ہم سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیں. یہ صحابہ تھے اور جنہوں نے اوپر سے مانا تھا وہ مقام شوق سے واپس ہو گئے تھے. اور پھر جب ان محمد طائف خان نے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ جب صحابہ کے دو گروہ بن گئے
جب عبداللہ بن ابی 300 اپنے بندوں کو لے کر واپس ہوا نا تو صحابہ نے کہا کہ پہلے انہوں لمحہ پایا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ صحابہ جی آئی یہ ہوئی کہ نہیں پہلے کافر لڑے جائے بعد اس نہ کریں گے. تو بابا جی اس سے فرمانے سن کہ میرے نال نا حضرت اللہ استاد عبدالحکیم شاہ قادری صاحب پر اللہ مرتضی آپ فرماتے بابا جی فرمانے سن میرے نال نا دادا صاحب جانتے نہیں روڈ پہ اس طرح نا اپنی مکی والی سائڈ پہ میرے نال جا رہے سن کہ انہوں نے نا میرے کو پوچھا دسو بھائی مولانا دسو اس دن اللہ دی کی خواہش سی کہ پہلے انہوں نے جنگ ہو گئی یا انہوں نے جنگ ہو گئی. تو بابا جی فرماتے ہیں میں کہ تواڈے نظر کرم نال میں جی گل سمجھیا نا اس دن اللہ دی خواہش میں کہ پہلے عبداللہ بن ابی لمحہ پایا کرنا تے حضرت عبدالحکیم شرف قادری نبر اللہ مرتضی انہیں اس طرح میرے موٹے سے نا بابا جی فرماتے ہیں ہاتھ رکھ کے پاک فرمایا مولانا گل یہ ہے کہ میں تسی کہیں گے یعنی اللہ بھی چاہتا ہے پہلے منافق لمحہ پایا کرنا. منافق جڑے نا یہ ہے اللہ نے نہیں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل جڑے کہ آوے یہ باتیں نہیں لبئی والے ٹھیک ہیں لیکن باتیں بڑی سخت کرتے ہیں ٹھیک ہیں لیکن وہ جی فلاں یہ ہو گیا میں کہا یار اتنے جناب حضور کی ذات براؤ برا 5 ٹائم نمازاں پڑھ کے بھی عبداللہ بن ابی بدلیا نہیں 5 ٹائم نمازاں پڑھتا سی حضور کے پیچھے بدلیا نہیں کہ او حضور کے غلام سن. حضرت عروہ بن مسعود کے بعد جو مسلمان ہیں غزوہ صلح حدیبیہ کے بعد اتنی جی گل ہے بعد میں سمجھ آ جائے نا اتنی جی گل ہوتی ہے. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے سامنے آئے نا صلح حدیبیہ کا سارا معاملہ دیکھ کے تو حضور ایک حکم دینے 14 صحابہ دوڑ پہنے حضور فرمانے جا پہ بلال میری چارہ پا گیا 14 صحابہ دوڑ پہنے حضور اپنے باپ دان پہنے 14 صحابہ لین واسطے دوڑ پہنے حضور وضو فرمانے صحابہ حضور کا پانی لین واسطے پوچھے کو جناب سائڈ تے کہ بھائی میں وضو کا پانی لینا ہے. حضرت بن مسعود نے ایک منظر دیکھا نا کہ انہوں نے اندر امام دی کیفیت نے پھر وہ اجازت ہوئی کہ حضرت بن مسعود نے حضور کے حدیث کلمہ پڑھا حضور نے کلمہ پڑھا. اگلی گل سننا سمجھ آ جائے اتنے نہیں سمجھ آنے نہ سمجھ آئے تو پورا قرآن و حدیث بابا جی نے پڑھ چھڑیا اس قوم کے سامنے سب نے سنا چھڑیا لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی گل لے کے پتر جی نکاری دینے سے نہیں وہ یہ نہیں تو وہ تھا. سمجھ آ جائے تو عروہ بن مسعود کی طرح آپ جناب حضور کے ہاتھ کلمہ پڑھ لینا چاہنا تو حضور میں حکم دے ہوں میں اپنے قبیلے والے جا کے نا اسلام کی دعوت دیں. میرے آپ کو مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا قبیلہ بڑا جان چھوڑے کہ نہیں جانا تھی صبر کرو. انہوں نے تو حضور ہوں لین نہیں ہوتا ہوں کلمہ پڑھ لینا ہوں اعلان کرنا ہے میں تمہیں کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے فرمایا جس طرح کی تھوڑی مرضی چلے جاؤ. وہ کہہ کہ انہوں نے قبیلے میں جا کے کہ بھائی میں حضور کا کلمہ پڑھ لیا کہ ہوں حضور کے در بناؤ سارے. انہوں نے قبیلہ کے اہل جنگ کی انہوں نے بجائے تھے کہ عروہ بن مسعود کی گل مانتے انہوں نے عروہ بن مسعود کو شہید کر دیتا. بابا جی کے فرمانے سن کہ سمجھ آ جائے نا اتنی یہ گل نہ بھی سمجھ آ جائے نہ سمجھ آئے تو پورا پورا قرآن حدیث بھی پڑھ لئیے سب کچھ کر لئیے قوم سمجھ ہی نہیں آتی کتنے نہ کتنے کر کے پھر کے پیچھے نکالا شاہ تو فرمانے کے عشق کا ذائقہ دھوم تمہارا اس چک لیا اور پوری جان دے اس چک لیا یہ نہیں چکیا ہوئی تھے بھی کہہ کے گا کہ شاہ صاحب نے باتیں ٹھیک نہیں ہے لیکن بابا جی سمجھ گیا لیکن کرتا نہ وہی منافق ہے. مومن کی نشانی یہ نہیں ہے حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں. بس اونٹ بے زبان ہوگا. حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں. تو مومن جب مثال ہی اونٹ کی اور بے زبان کی طرح حضور نے دے دیا ہے تو پھر چونکہ سنا کے پھر دائیں بائیں باتیں پھر کیا پھر کسی قسم کا لبرل ہو کوئی بھی سوچ ہو کوئی قسم نہیں. جب حضور آ گئے تو اب قیامت تک میرے آپ کا مولا کا جھنڈا چلنا ہے میرے آپ کا مولا کا نام چلنا ہے کسی کا نہیں چلنا. کیونکہ آج کے لوگ کہتے ہیں نہیں جو حضور سے جناب تھوڑی سی نرم بات نہیں دوستی لگانی چاہیے. حضور فرماتے ہیں محمد ابن جبیر ابن مطعم بن نبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وانا احمد وانا الماء الذي يمحو الله به الكفر والعاقب والعاقب الذي ليس بعده نبی. حضور نے فرمایا میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں میں ماہی بھی ہوں. یہ بھی حضور کا نام ہے. حضور نے فرمایا ماہی ہوں. پھر قیامت تک ہو سکتا ہے نا لوگ آتے مولوی آتے تعبیریں کرتے کہ ماہی کا معنی یہ ہے ماہی کا معنی یہ ہے
حضور نے بالکل تعبیر فرمایا میں ماحی اور ماحی کا معنی کیا ہے وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ فرمایا اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے. ماحی کا معنی حضور نے خود بیان کیا. میرے آقا کی نگاہ تو دیکھ رہی تھی نا کہ کچھ ایسے آنے والے وقت میں مولوی اور لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے اسلام امن کا درس دیتا ہے, اسلام جو ہے وہ بڑا تحمل کا درس ہے. میں کہا اسلام واقعی تحمل کا درس دیتا ہے تب جب بلال کعبے کی چھت پر ہو, تب اسلام کہتا ہے کہ جو حضرت ابو سفیان کے گھر بھی داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے, جو حدیث کعبہ میں آ جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے, جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے, جو ہتھیار پھینک دے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے. لیکن جب بلال کعبے کی مکی کی گلیوں میں مارے جا رہے ہیں اس وقت اسلام امن کا درس نہیں, اس وقت اسلام بدر میں جانے کا حکم دیتا ہے, احد میں جانے کا حکم دیتا ہے, تبوک میں جانے کا حکم دیتا ہے, مریسی میں جانے کا حکم دیتا ہے. اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج تو یہ بات جب میں پڑھتا ہوں تو بابا جو سنی نا میں جب پڑھی حقیقت میں رہا ہی نہیں کیا, ہم نے کہا ہم نے کیا دین کا کام کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خاطر اتنی مار کھائی نا, اتنی مار کھائی کہ آپ کا یہ ناک اور یہ چہرہ بالکل گم ہو گیا. جوتیاں کفار نے حضرت سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی جوتیاں ماری, اتنی ماری کہ حدیث کی جو الفاظ ہے نا وہ بیان نہیں کر سکتا. اتنا حضور کی خاطر آج ہم میں اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم مطلب دین کے لیے جو تھوڑا سا موقع پہلا آ جائے ہم جناب کا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. دین کی قربانیوں کا نام ہے, جب قربانی کا ٹائم آئے تو پھر سینہ چوڑا کر کے قربانی کیا کرے. ہماری جانیں کوئی ان لوگوں سے افضل تو نہیں ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے قیمے بھی کروائے ہیں. نعرے لگوانے نعرہ میں لگوانا ہے آپ سے تاکہ مسجد بھی خوش ہو کے حضور کے غلام آئے ہیں. لیکن آپ سے میں نے آپ کی تربیت کی تھی تو کوششیں کرنی ہے کہ جب حضور کی اسلام کا وقت آئے, آپ اسلام کا وقت ہے, اسلام چاہ رہا ہے کہ میرے ماننے والے میرے لیے قربانی دیں. جب اسلام کا ٹائم آئے گا نا پھر آپ اسلام کو اپنے سامنے پائیں گے, یہ پکی بات ہے. جب صحابہ کی قربانی کا وقت آیا نا تو صحابہ نے اپنا مال بھی دیا, اپنی جان بھی دی, سب اسلام کے لیے وقف کر دی. اور جب اسلام کا وقت آیا نا تو پھر کیسر اور مصر کے قلعہ نے مسجد نبوی میں سے ڈھیروں کو ڈھیر لگے اور صحابہ کے بنا قدموں میں پڑے ہوتے تھے خزانے. جب اسلام کو آپ کا محنت, اب آپ کا وقت ہے, آپ نے اسلام کے لیے محنت کرنی, آپ بھی لوگ ہیں. حضور نے آپ پر یہ فخر فرمایا, حضور نے فرمایا میری امت کے جو علماء ہوں گے وہ ایسے نہیں کریں گے بنی اسرائیل کے علماء کی طرح, وہ نہیں, یعنی وہ جو برے کام ہوں گے ان کو روکیں گے بھی صحیح اور اچھائی کو جو ہے نا وہ پھیلائیں گے بھی صحیح. اور میری امت کے علماء ظالم کا ہاتھ روکیں گے. یہ میری امت کے علماء نے ذمہ داری لگائی ہے. علماء ممبروں پر لوگ کہہ دیا یہ مولوی جناب وہ ممبروں میں جو سیاست کرتے ہیں, میں نے کہا حضور نے کچھ 10 سال سیاست فرمائی, خلفائے راشدین نے سیاست فرمائی, صدیق اکبر نے سیاست فرمائی, حضرت عمر نے سیاست فرمائی, عثمان غنی نے سیاست فرمائی, مولا کائنات نے سیاست فرمائی, امام حسن نے سیاست فرمائی, عمر بن عبدالعزیز اور عالم, یہ تو تمہارے سارے ایک پوری ہسٹری ہے. تو لوگ آج کہتے ہیں مولانا ہم ممبروں پہ سیاست بیان کرتے ہیں. میں نے کہا تجھے پڑھی نہیں ہے, تجھے بتایا نہیں گیا. ایسے ہمارا بریلی میں لیٹا ہوا بابا نہیں کہہ گیا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی تالی ہے, سونے والوں جاگ دیکھو چوروں کی رکھوالی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بنا کے ہیں, تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. عالم فرماتے ہیں کہ تیری گٹری بچی ہوئی ہے اس لیے کہ تم امیر مجاہدین کے پیچھے کھڑا ہو. انہوں نے تجھے اپنا ہی نعرہ بتایا, انہوں نے تجھے یہ نہیں کہا کہ مجھے مانو مجھے کرو, انہوں نے کہا انہیں ہے جانا, 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 انہیں ہے جانا. ہم کسی سے بھی مروب نہیں ہیں, بالکل واضح طور پہ ہمارا موقف ہے, ہم کسی سے بھی مروب نہیں ہے. کوئی بڑا سے بڑا ظالم آ جائے, کوئی بڑا سے بڑا مولوی آ جائے, پیر آ جائے, بدماش آ جائے, گنڈا آ جائے, ہم مولا کائنات کی طرح فرماتے ہیں الذی سمتنی امی حیدر. جب آگے سے بدماش آئے وہ کہ قد علمت خیبر انی مرحبا, دنیا جان دی
میں بڑا کنٹوٹا میں بڑا بدماش ہاں اگے مولا کائنات کھڑے تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم شریف لوگ ہوتے ہیں مروب نہیں ہوئے فرمایا اللہ جی سمت امی حیدرہ فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تو میں جھاڑیاں دا شیر ہوں پھر مرحب دے مقابلے میں آئے اسی مولا علی دے غلام ہاں اسی کدے کو مغروب ہونے نہیں ہیں تے پھر جڑا حضور کی عزت تے پہرا دین جانا نا پھر حضور نے مولا کائنات دی خود دستار دشمن کے مقابلے جا رہے ہو ادھر آپ بڑی میں دستار کرا صحابہ کہنے نے اتنی تیز تلواروں کا جناب ٹکراؤ ہوا کہ نہ سامنے مولا کائنات نظر آن نہ امر میں کرتے کہتے ہیں کسی کے ان کے کالے کی پڑھنا اتنی دیر ہوئی جناب جو دھواں چھٹیا تو جناب دیکھے کہ مولا کائنات نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں فرمایا کہ میں حقوق کا دشمن مار چھٹیا آج حقوق کے دشمن کو بھی مارے نا تو ہی لوگوں نے اعتراض ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی اور میں کیا بھائی بہ جو بھائی تو کی مسئلہ ہے تمہیں یہ جاننا